کہتے ہیں کہ ہینری کیسنجر کو نوبل پیس پرائز ملنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو فلسطین پر مظالم ڈھانے کے لیے نوبل امن پرائز دے دیا جائے۔ امریکی صدر رچرڈ نکسن سے ٹیلی فونک گفتگو کے دوران اندرا گاندھی اور انڈینز کو غلط القابات سے نوازنے والا ہینری کیسنجر ہٹلر کے ہولوکاسٹ سے بچ جانے والا یہودی تھا۔ وہ امریکی پولیٹکس کا اہم ترین ڈپلومیٹ اور سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی رہ چکا ہے، لیکن باقی دنیا کی نظروں میں اس سے زیادہ بے رحم شخص دوسرا کوئی نہیں۔ قریباً 30 لاکھ لوگوں کی اموات کا یہ ذمہ دار رہا اور دنیا کے تقریباً 10 ملکوں میں اس کی وجہ سے خون بہایا گیا۔ ہینری کیسنجر کو 1973 میں ویتنام وار کو روکنے میں نوبل پیس پرائز دیا گیا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جنگ 4 سال پہلے ہی ختم ہو چکی ہوتی اگر وہ پریزیڈنٹ جانسن کی پیس ڈیل خراب کر کے رچرڈ نکسن کے لیے راستہ ہموار نہ کر رہا ہوتا، اور اس بے رحمی کے نتیجے میں کئی ملین ویتنامی اور کمبوڈین مارے گئے۔ 1973 میں عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل کو اسلحہ کی فراہمی کی حمایت کرنے والا ہینری کیسنجر ہی تھا، حالانکہ پینٹاگون اس وقت اسرائیل کو اسلحہ کی فراہمی کی مخالفت کر رہا تھا۔ بعد میں کیسنجر نے اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ وہ فلسطین کو عرب دنیا سے الگ کرنا چاہتا تھا۔ 1976 میں ارجنٹائن میں ملٹری کی مدد کرنے والا بھی یہی تھا کہ وہ اپنی ہی حکومت کا تختہ گرا دے اور فاشسٹ حکومت کو تشکیل دے۔ اس دوران ہزاروں لوگوں کا قتل ہوا اور 30,000 کے قریب مخالفین کو اغوا کر کے لاپتہ کر دیا گیا۔ بعد میں ہینری جب ملٹری ڈکٹیٹر سے ملا تو ایسا کرنے کے لیے اس کی خوب تعریف کی۔ امریکہ اور چائنا میں ہینری کیسنجر کو الگ ہی رتبہ حاصل ہے۔ اس کی سب سے بڑی اچیومنٹ 1979 میں امریکہ کے چائنا کے ساتھ تعلقات بحال کرنا ہے۔ اسے قبل کئی دہائیوں تک دونوں ممالک ایک دوسرے کے سخت مخالف سمجھے جاتے تھے۔ پاکستان نے ان دونوں کے تعلقات اچھے بنانے میں ایک میڈیٹر کا رول ادا کیا۔ تبھی امریکہ اور ہینری کیسنجر نے 1971 کی جنگ میں ابتدائی طور پر پاکستان کی مدد کی۔ ہینری کیسنجر کو صرف ایک وار کرمنل ہی نہیں سمجھا جاتا بلکہ اس کے مخالفین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس نے امریکہ کی فارن پالیسی اس طرح سے شیپ کی کہ وہ مسلسل کسی نہ کسی جنگ میں ملوث رہتا ہے۔ پہلے روس کے ساتھ کولڈ وار جو کہ ابھی تک جاری ہے، 2001 میں افغانستان اور عراق پر حملہ کر دیا، یمن اور سیریا میں مخالف قوتوں کو تقویت دی اور اب اسرائیل کو فلسطینیوں کے خلاف امداد دے رہا ہے، اور اس دوران ہیومن رائٹس کو قطعی طور پر نظر انداز کرتا رہا ہے، اور یہ ساری ہینری کیسنجر کی لیگیسی سمجھی جاتی ہے۔ وار کرمنل اور لاکھوں لوگوں کا قاتل سمجھا جانے والا یہ شخص بالآخر 100 سال کی عمر میں 29 نومبر 2023 کو اپنے ابدی سفر پر روانہ ہو چکا ہے، لیکن قتل و غارت کی اپنی پالیسی چھوڑے جا رہا ہے۔